ان خواتین کے لیے جن محرم مردوں سے پردہ نہیں ہے ان کا تذکرہ تھا۔ آج کی آیت مبارکہ ایک اہم مضمون پر مشتمل ہے، جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو ایک کام کا حکم دیا اور یہ خبر دی یہ کام صرف بندے نہیں کر رہے، خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کام اور ایسی عبادت ہے جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شامل اور شریک ہے۔ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا حکم، پیغمبر کا طریقہ ہو اور اس میں ثواب ہو۔ درود پاک کا پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی عجیب عبادت ہے، عبادت کرنا بندوں کا کام ہے، عبادت عابد کا کام ہے، معبود کا کام نہیں۔ ایسی عبادت ہے جس میں معبود بھی شریک ہے، معبود خود عبادت یہ کرتا ہے اور بندوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے۔ یہ درود پاک ہے۔ یصلون اور صلو، یصلون یہ خبر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں درود، اور صلو حکم ہے تم بھی پڑھو، اور سلموا سلام بھی۔ یہ لفظ صلاۃ سے ہے، نماز کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور درود کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلاۃ لفظ بہت سے معنوں پر مشتمل ہے، صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں۔ یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کا سیدھا سادہ اردو میں آپ ترجمہ درود و سلام سے کرتے ہیں، اور جو اس آیت کا جو مصداق حقیقی ترجمہ ہے وہ یہ ہے، یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتوں کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے تو فرشتے اللہ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ لفظ بولا جائے بندوں کے لیے، امتیوں کے لیے، اس میں اللہ سے درخواست کرنا، دعا کرنا اور مدح و ثنا کرنا شامل ہے۔ آپ جس کا ترجمہ اردو میں نعت کہتے ہیں، گویا کہ صلاۃ و سلام سے معنی پیغمبر پر نعت پڑھنا، پیغمبر کی تعریف کرنا، شان بیان کرنا اور اللہ سے رحمت بھیجنے کی درخواست اور دعا کرنا۔ یہ معنی وہ ہے جو مفسرین کرام نے بتایا ہے۔ آج کے دور کی کسی امتی کو، عام امتی تو عام رہا، کسی عالم فاضل کو، کسی مفسر محدث کو اس بات کی اجازت اور اختیار نہیں وہ قرآن کے الفاظ کا معنی اور ترجمہ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کرے۔ جو کوئی ایسے گزرے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے اپنی مرضی اور منشا کا ترجمہ کیا ہے، وہ امت کے مفسرین کی صف سے خارج ہوتے ہیں۔ ہم نے تو جو ہمیں مشعل راہ ملی ہے اس لائن پر چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مفسرین کرام کی جو کڑیاں چلتی آ رہی ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم کے ہر لفظ کی، ہر آیت کی تفسیر اور تشریح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمائی، پھر تابعین کرام نے فرمائی، ائمہ مجتہدین نے فرمائی، مفسرین اور محدثین نے۔ تو ہمیں اس مشعل راہ سے روشنی حاصل کر کے اسی کے مطابق بیان کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے آپ کے سامنے جو اس کا ترجمہ پیش کیا وہ وہی ہے جو تفاسیر میں بڑوں سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ لفظ صلاۃ کے معنی اللہ کے لیے رحمت بھیجنے کے معنی میں ہے، اور بندوں اور فرشتوں کے لیے رحمت کی دعا اور درخواست کرنے کے معنی میں ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح ثنائی کرنے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے یہ خبر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، جس کی وضاحت کر دی گئی۔ اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے رحمت بھیجنے کی اللہ سے دعا اور درخواست کرتے ہیں۔ پہلے یہ خبر دی گئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اب اس کا جو معنی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، اس کا معنی ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ صحابہ کرام سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو معلوم ہے سلام کیسے بھیجنا ہے، وہ کیسے معلوم ہے؟ معراج پر اللہ نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا تھا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ سلام بتایا تھا، کیسے ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
التحیات میں جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں یہ پیغمبر پر سلام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو سلام کیسے بھیجنا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب ہمیں اس بات کا نہیں پتا درود کیسے بھیجنا آپ پر، تو آپ نے فرمایا درود بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گویا کہ یہ درود و سلام دونوں وہ ہیں جو آپ ہر نماز کی التحیات میں آخری تشہد میں پڑھتے ہیں، کہ سلام تو پہلے تشہد میں ہی پڑھتے ہیں، درود آخری تشہد میں پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی ہے، 2 رکعت والی ہے تو پھر التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک، ائمہ مجتہدین کے نزدیک درود اور سلام یہ دونوں التحیات میں پڑھنا واجب و ضروری ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر التحیات میں سلام تو پڑھنا، جس کو آپ التحیات یا تشہد کہتے ہیں، یہ تو واجب اور ضروری ہے۔ درود شریف کا پڑھنا آخری التحیات میں یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ لازمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، کبھی بھول کر درود شریف چھوٹ جائے تو نماز تو ہو جائے گی، بھول کر چھوٹ جائے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر مستقل سنت کے چھوٹنے کی کمی رہ جائے گی، جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو نماز ہی نہیں ہے، اور التحیات جو ہے جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز سرے سے ہوگی نہیں اور گناہگار بھی ہوگا۔ بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا، یعنی التحیات کو دوبارہ پھر بھی پڑھنا پڑے گا، اگر بھول کر چھوٹ گئی ہے نماز پھر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ نے امت کے لیے درود و سلام پیغمبر پر بھیجنا نماز میں بھی لازم قرار دیا۔ اس کے بارے میں جو حکم ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، بعض فقہا مفسرین، زندگی میں ایک مرتبہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ گویا کہ واجب ہے، فرض کے درجے میں، زندگی میں ایک مرتبہ، اور اس کے علاوہ جتنا پڑھے گا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایک مجلس میں، اس مجلس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جائے، اس مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ جیسے حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا جس مجلس میں میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے خود ہلاکت کی بد دعا فرمائی ہے۔ جس مجلس میں میرا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھا جائے تو اس پر ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے جس مجلس میں آپ کا ذکر ہو ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا ضروری اور واجب ہے، اور جب بھی آپ کا نام مبارک آ جائے درود پڑھنا یہ مسنون ہے، باعث اجر و ثواب ہے اور بڑا قیمتی اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی نے مجلس میں آپ کا ذکر بار بار آیا، ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ پڑھا تو اس کی ذمہ داری سے ثابت تو ہوا، مگر اجر سے تو پھر بھی محروم رہا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو درود و سلام لازمی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب لکھ رہے ہوں، کتابت کر رہے ہوں، تو جب بھی آپ کا نام مبارک آ جائے اس کے ساتھ وہ درود پاک بھی لازمی لکھتے اور پڑھتے۔ اچھا، اب ہے ہمیں درود و سلام کا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کا پتہ چلا۔ اب عمومی طور پر جب بھی آپ کا ذکر آ جائے، اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ تو جب بھی آپ کا ذکر آ جائے ہم التحیات اور درود شریف پورا تو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہمیں کون سا اور کیسا درود پاک دیا گیا کہ جب بھی آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا نام مبارک آ جائے، ہاں پر درود پڑھے۔ وہ درود و سلام مختصر، جامع اور معنی اور کامل ہے جو ہم ہر مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ کا ذکر جب بھی آتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کامل درود بھی ہے اور کامل سلام بھی ہے، اور اسی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب آپ کا ذکر خیر آئے، خود اپنی زبان سے آپ کا مبارک نام نکلے یا کسی کی زبان سے مبارک نام نکلے تو پھر ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے جتنے بھی نام ہیں سب ناموں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں. باقی اس زمن میں جو آتے رہے گے انشاءاللہ آئندہ ہوں گی. اللہ کریم